اسلامی تاریخ میں سے یاجوج و ماجوج، قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنی پڑوسی قوموں پر حملے کرتے رہتے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے، قتل اور غارت گری کرتے۔ انہی لوگوں کے فتنہ اور فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے۔ وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو یہ سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج پر ایک وبائی بیماری بھیجیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اور لوگوں کو ان کی تکلیف سے یا کیا کہتے ہیں ان کی ایذا سے بچا لیا جائے گا۔ ایک فرض کے بارے میں میراث تقسیم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ معنی یہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے وارث کو محروم کرنا اور اللہ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا، عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے، یعنی تحفہ قبول فرماتے اور بدلے میں تحفہ بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک فضیلت علامت تکلیف پر صبر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، عائشہ فرماتی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں کے ساتھ بیماریاں لگتی تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے انسانوں کی اپنی جنس میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نورانی صفات سے نوازا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بشر ہیں لیکن آپ کی ساری صفات نورانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں تو بشر ہیں کیونکہ آپ کے والد بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بشر کا انسانوں کے ایسے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات نور کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتقاضۂ بشریت، بحیثیت بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی عوارض لاحق ہوتے تھے، بخار ہوتا تھا، دیگر جسمانی عوارض لاحق ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک زخمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن آرام فرمایا تھا۔ یہ سارے کے سارے بتقاضۂ بشریت ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئے، حضرت جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ جو بیمار ہو اسے ان الفاظ میں دم کرنے چاہیے، اللہ اپنے فضل سے اسے شفا عطا فرمائیں گے۔
قرآن کریم کی نصیحت سورہ بقرہ آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ نے اگر زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ ویسے اللہ نے توفیق دی ہے، مال دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جن کے پاس مال و دولت ہو، اللہ کی راہ میں نہ دیتے ہوں، صلہ رحمی نہ کرتے ہوں، وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے ساتھ خیر کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیں، ہمارے سارے گناہ آپ معاف فرما دیں، ہمارا کہنا سننا اپنے آپ قبول فرما دیں، اور اس کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، برحمتک یا ارحم الراحمین۔